الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ کے شکر احسان سے ہمارا یہ سیرت کا درس الحمدللہ مسلسل چل رہا ہے اور الحمدللہ آپ لوگ مستقل جڑے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے ہم مشتاق ہیں، سیرت کو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی اور روشنی حاصل کر سکیں. الحمدللہ ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے تقریباً پچھلے 7-8-9 مہینوں میں الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہم نے دیکھی مفصل طور پر. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں داخلہ، ہجرت سے متعلق بہت سی باتیں ہم نے دیکھی. آخری ہفتہ جو ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو تینوں گروہ سے، ایک تو صحابہ جو مہاجرین اور انصار تھے، دوسرے قدیم مشرکین مکہ کے مدینہ کے، اور اسی طرح یہود جو آباد تھے مدینہ میں، ان سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ان تینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے مسائل کو کیسے حل کیا اور اپنے آپ کو کیسے مضبوط بنایا، اور یہودیوں سے کیا کیا معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اب آئیے کچھ باتیں ہم لوگ اس وقت کی کرتے ہیں جب مدینہ میں صحابہ اکرام تھے. جنگ کی اجازت اللہ کی جانب سے ملی اور اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں دیکھیں گے. دیکھیے، جب صحابہ اکرام مدینہ آ گئے اور سکون اور اطمینان سے رہنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائل جو مدینہ میں تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا صحابہ اکرام پریشان تھے، تکلیف میں تھے، مہاجر صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل نکال دیا. صحابہ بیمار تھے، بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر، بلال جیسے صحابہ اکرام بیمار تھے بخار کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں وہ بھی مسئلہ حل کر دیا. سارے مسائل اللہ کے نبی کے حل تھے. اب مشرکین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ لوگ وہاں جا کر کے کیسے اطمینان سے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ مشرکین میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اور یہ وہ شخص تھا جس کو جو ہے مشرکین اپنا سردار بنانے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ ہجرت کرنے سے پہلے مشرکین کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور جس کے بعد حضرات مسلمان ہو چکے تھے، تو یہ دونوں قبیلے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو یہ جو ہے اپنا سردار منتخب کرنے والے تھے، اور یہ پورا اختیار یعنی بادشاہ ایک طرح سے منتخب کرنے والے تھے. اب جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب میرا معاملہ ختم ہو گیا. یعنی وہ یہ سمجھا کہ میرے بادشاہ بننے کے درمیان میں رکاوٹ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب مشرکین کو پتا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا ابتدا میں. عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو ابن سلول بھی کہتے تھے وہ لوگ، تو یہ اس ابتدا میں مسلمان نہیں ہوا، اور لوگوں کو پتا بھی تھا کہ یہ جو ہے کیوں مسلمان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بادشاہت اللہ کے نبی کی وجہ سے چھن گئی. لہذا مکہ والوں کو یہ لگا کہ ہمارا کام یہ کر سکتا ہے، عبداللہ بن ابی جو ہے ابن سلول، یہ جو ہے ہمارا کام کر سکتا ہے. لہذا ان لوگوں نے ابن سلول سے ملاقات کی، اس سے کہا کہ دیکھو، جس طرح سے مسلمانوں کا جینا ہم نے یہاں پر خراب کر کے رکھا تھا مکہ میں، وہی حال تم کو مدینہ میں بھی کرنا ہے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہارے خلاف ہم جو ہے کارروائی کریں گے، تمہارے گھر بار کو لوٹ لیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں غلام بنا لیں گے ہم. تو جب یہ بات ابن سلول نے سنی تو وہ ڈر گیا اور آ کر کے مشرکین جو وہاں پر تھے مدینہ میں ان کو اکسانے لگا. قدیم مشرکین جس کے تعلق سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے محمد اور اس کے ساتھیوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ کرنا پڑے گا، ہمیں جنگ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مکہ والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب یہ بات اڑتے اڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، جب اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا عبداللہ بن ابی بن سلول سے اور کہا کہ تم نے مکہ والوں کی باتوں کو کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جو سوچ رہے ہو نا کہ مکہ والے تمہارا نقصان کریں گے، وہ تو بعد میں ہوگا. اگر تم ہم سے جنگ کرتے ہو تو اس سے زیادہ نقصان تمہارا لازمی ہے. ہاں، وہ تو بعد میں کریں گے، وہ تو صرف دھمکی ہے نا. اور تم ہم سے جنگ کرنے کی سوچ رہے ہو، تو اگر ہم سے جنگ کرو گے
تو وہ ہوگا یا نہ ہوگا لیکن یہ تو ضرور ہوگا، یعنی یہاں تو تمہارا نقصان ہونا طے ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہونا طے ہے۔ جب یہ بات سنے وہ لوگ تو ڈر گئے، کیونکہ مطلب ایک روب تھا مسلمانوں کا اور ایک تعداد تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کو اس وقت مضبوطی حاصل ہوئی تھی، اور اللہ کے اور مشرکین نے نا ہر طرح سے کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو وہاں بھی مدینے میں بھی پریشان کیا جائے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے قبیلے کے سردار تھے، اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، جب وہ مکہ عمرہ کے لیے گئے اور وہاں پر انہوں نے عمرہ کیا اور اپنے ایک ساتھی سے وہاں پر جو ان کا حلیف تھا اس سے کہا کہ مجھے وہ وقت بتاؤ جس میں لوگ نہیں ہوتے ہیں اور میں اطمینان سے طواف کر سکوں کعبۃ اللہ کا۔ تو اس نے کہا کہ عین دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں آپ جاؤ اور وہاں جا کر کے طواف کرو، وہاں لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ جو ہے وہاں پر طواف کر رہے تھے، اتفاق سے ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ امیہ ان کے حلیف تھے، امیہ بن خلف، کہا کہ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ سعد بن معاذ ہے۔ تو اتنا غصہ آیا ابو جہل کو، کہا تم اس کا ساتھ دے رہے ہو سعد بن معاذ کا؟ یہ تو وہ شخص ہے جو مسلمان ہو چکا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور تم جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے ابو جہل سے وہاں پر لڑنا شروع کیا، مطلب آپس میں تو میں ہوئی، اور حضرت سعد بن معاذ نے دھمکی بھی دی کہ بھائی میں پتہ ہے کہاں رہتا ہوں، مدینہ میں رہتا ہوں، تمہارا جو شام کی طرف قافلہ جاتا ہے نا، تجارتی قافلہ، وہ اسی راستے سے ہو کر کے جاتا ہے، اگر ناٹک کرو گے تو تمہارا قافلہ ہی ہم روک دیں گے، وہاں سے جانے ہی نہیں دیں گے۔ اور امیہ کو بھی دھمکی دی کہ امیہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو غنیمت سمجھ کہ تو زندہ ہے۔ ہاں، لہذا حضرت سعد بن معاذ پھر اسی حالت میں وہاں سے نکلے، یعنی اتنا ان لوگوں نے فساد مچا رکھا تھا، اور یہ مطلب بالکل جنگ کے در پہ تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنگ کی اجازت دے دی تھی، انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول کر دیا تھا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قتال کرنے کی تمہیں اجازت دیتا ہے جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، تم ان سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ جنگ، دیکھیے ایک بہت بڑا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بارہا یہ پوچھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں کتنے جنگی ہوئی، کتنے جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسلام کو کس طرح سے تلوار کی زول سے لوگوں نے پھیلایا، ہاں کتنا جو ہے خون بہایا گیا لوگوں کا، اسلام نے کتنا لوگوں کا خون بہایا۔ اور آج بھی آپ دیکھو ادھر ادھر اکا دکا جو واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کی نسبت بھی مسلمانوں کی طرف کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ کانسیپٹ سمجھنا مجھے اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ جہاد کا اور اسلام میں قتال کا کانسیپٹ کیا ہے اصل میں۔ دیکھیے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں کہ جہاد ہے ہی نہیں اسلام میں، اصل جہاد یہی ہے کہ آدمی قلم سے جہاد کرے، زبان سے جہاد کرے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ بھئی تلواری جہاد تھا ہی نہیں اسلام میں شروع سے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو مطلب دونوں ایکسٹریمزم کی طرف ہے۔ یاد رکھیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جہاد یقیناً بہت اہم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، صحابہ کرام نے جہاد کیا، جنگ کیے، اس کے اصول اور ضوابط ہے، اس کے اصول اور ضوابط ہے۔ اگر وہ اصول اور ضوابط اور وہ موانع یعنی وہ اسباب، جنگ کے اسباب کئی پائے جائیں گے تو ہی جنگ لازم ہوگی، ورنہ ایسے جنگ لازم نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ جنگ کے معاملے میں یہ سمجھیے نا کہ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی وہ دو طرح کی تھی، ایک کو کہتے ہیں غزوہ، ایک کو کہتے ہیں سریہ۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ ان جنگوں کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل رہے، آپ بھی اس میں تھے، صحابہ بھی اس میں تھے۔ اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں ان جنگوں کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو امیر بنا کر کے بھیج دیا، خود نہیں گئے بلکہ کسی ایک کو امیر بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے، سریہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے بلکہ آپ نے کسی اور کو امیر بنا کر کے کسی کی عمارت میں جو ہے ایک لشکر اور ایک گروپ کو روانہ کیا، یہ سریہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوور آل زندگی میں کتنے غزوات اور سریے ہوئے؟ تو علیہ نے کہا کہ جو غزوات ہوئے وہ تقریباً 27 کے آس پاس ہے، 27 کے آس پاس ہے، اور سریے اگر آپ دیکھیں گے تو 47 سے 50 کے درمیان میں، یعنی ٹوٹل ملا کر کے 74-75 جو ہے غزوات اور سریات ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں، 10 سالہ زندگی میں۔ اب آپ یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ دیکھیے
کیسا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی، اور جنگ کیا دعوت تھی یا دفاع تھا؟ سب سے پہلی بات اگر آپ دیکھیں گے پورا اوور آل، تو آپ کو ہمیشہ یہ بات پتا چلے گی کہ جنگ کبھی بھی دعوت کے لیے نہیں ہوتی تھی، دفاع کے لیے ہوتی تھی۔ دعوت کے لیے تو دعوت و تبلیغ ہوتی تھی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنا 13 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، وہاں جنگ ہوئی نہیں ہوئی؟ جنگ دفاع کے لیے اللہ کے، جب دیکھا کہ یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، مصیبت میں ڈال رہے ہیں، تو تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جنگیں دفاعی جنگ تھی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے خود آ کر کے حملہ کیا کہ بھئی اسلام قبول کرو نہیں تو مار دیں گے، ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ جنگیں ساری کی ساری دفاعی رہی۔ اور اب ہم جب بات کریں گے جنگوں پر، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر جنگ سے پہلے ایسے اسباب پائے گئے تھے کہ وہ ہم پر حملہ کریں گے، اسی لیے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کے حملہ کیا تاکہ ان کو موقع نہ مل پائے۔ تو جنگیں دفاعی ہوتی ہے، یہ دعوت یعنی دعوت کے لیے نہیں ہوتی کہ جو ہے مطلب کہ کسی سے زبردستی، کیونکہ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ ایک انسان کسی کو بھی زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیے اگر یہ کہا جائے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا، تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ بھائی ایک شخص جو مکہ کی وادی میں کھڑا ہوتا ہے اکیلا، وہ کتنوں سے لڑ پائے گا؟ وہ کتنوں کو تلوار کی زور پر قائل کر پائے گا اپنے دین کا؟ ہاں، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ آپ دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور میں بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا، پہلی مرتبہ حملہ کیا تو ان کو بھگا دیا گیا، تاتاریوں کو بھگا دیا گیا شیخ الاسلام وغیرہ کے ذریعے سے۔ لیکن جب دوبارہ ان لوگوں نے حملہ کیا 700-800 ہجری میں، تو مسئلہ یہ ہوا تھا نا کہ جب دوبارہ ان لوگوں نے حملہ کیا تو وہ قابض ہو گئے بغداد کے اوپر۔ ہاں، حتیٰ کہ وہ واقعات مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ دریائے دجلہ میں پوری کتابوں کو جو ہے ڈال دیا تھا، پوری سمندر کا پانی جو ہے نیلا ہو گیا تھا، ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ آپ جب اسلام کی تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ اسلام کی کیا پوری دنیا کی تاریخ جب آپ کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک غالب قوم نے مغلوب قوم کے دین اور اسلام کو قبول کیا ہو، دھرم کو قبول کیا ہو، مذہب کو قبول کیا ہو۔ تاتاری مسلمانوں پر غالب تھے، تاتاریوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تاریخ میں کبھی بھی آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کو ہمیشہ یہ بات پتہ چلے گی کہ جو غالب قوم ہوتی تھی وہ مغلوب کے اوپر اپنا دین نافذ کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہمارے دین کو، ہمارے دھرم کو قبول کرو۔ لیکن تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مغلوب قوم کے دین کو غالب قوم نے قبول کیا، اور وہ تاتاری۔ یعنی جب بغداد میں وہ رہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کا حال چال دیکھا، رہن سہن دیکھا، تو وہ خود مسلمان ہو گئے، یعنی پوری کی پوری حکومت ان کی مسلمان ہو گئی۔ لہذا یہ ایسا آپ کو کبھی واقعہ نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کہیں کہ بھئی اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، تو یہ واقعات، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے ممالک جہاں پر مسلمان کبھی گئے ہی نہیں، یورپ کی طرف آپ ملیشیا اور جنوبی افریقہ وغیرہ آپ دیکھ لیں، وہاں کبھی مسلمانی حکومت رہی نہیں، انہوں نے کبھی وہاں پر حکمرانی کی نہیں، لیکن وہاں بھی مسلمان موجود ہیں، وہاں بھی مسلمان رہے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، عقلی طور پر بھی اور مطلب کتاب و سنت کے اعتبار سے بھی برا ہے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھیے، یہ چیز مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کی کیا دلیل۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو ہے تلوار کی زور پر پھیلایا، تو آپ ان واقعات کو یاد کیجئے کہ جس میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا۔ حضرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی رسول کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ کر کے رکھا تھا، ہے نا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا، اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ عمر بن طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، صحابہ کرام کا ان کے ساتھ معاملہ دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں، اسی طرح فتح مکہ کے وقت آپ دیکھیں، فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی کے دشمن موجود ہیں، چاہے تو ایک ایک سے چن چن کر کے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود جب ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں اللہ کے نبی کے سامنے وہ شخص بھی موجود تھا جس نے آپ کو تکلیفیں دی، ہاں آپ کی نماز میں آپ پر اجڑی رکھی، آپ کو تکلیف دیا، پریشان کیا، پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، پریشان کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء،
کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم پر کوئی سرزنش نہیں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ کے نبی، اور مطلب ایسے حالات میں جب جنگ چل رہی ہو، یعنی یہ اسباب ہے، یہ ہم بتا سکتے ہیں سامنے والے کو کہ بھئی کسی صورت جو ہے اسلام جو ہے تلوار کی زور سے نہیں ہو سکتا، نہیں پھیلتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے صلح کرنے پر آئے تو تم ان کے ساتھ صلح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر وہ تم سے صلح کرنے کے لیے آئے تمہارے پاس تو صلح کر لو۔ کب؟ اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں تب بھی۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر وہ صلح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں دشمن اور ان کا مقصد دھوکہ دینا ہے تب بھی تم صلح کر لو، اور کیا کرو؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمیشہ اسلام نے، یاد رکھیے، جنگ یہ آخری حل رہا ہے، جنگ یہ آخری حل رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوئی، کتنی میں نے آپ کو بتایا تقریباً 73-74 جنگیں ہے نا، سریے اور غزوے ملا کر کے غزوات، اور آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کی اس میں وفات ہوئی؟ جو صحابہ کرام اگر آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی وفات کی تعداد، یعنی اللہ کے نبی کے پورے 10 سالہ زندگی میں تقریباً جو جنگیں ہوئی اس میں مکمل جو صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں وہ تقریباً 250 سے 270 کے قریب ہیں، 250 سے 270 کے بیچ میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور غیر مسلمین دشمن کتنے مارے گئے؟ 1100، بڑی مشکل سے 1000 سے 1100 کے درمیان، بعض علماء نے اس سے بھی کم بتایا۔ تو آپ سوچیں کہ 74 جنگوں میں کتنے لوگ وفات پا رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، ہاں کتنے لوگ شہید صحابہ کرام شہید کیے جا رہے ہیں اور یہ قتل کیے جا رہے ہیں، کتنے؟ یہاں 250 سے 270 کے بیچ میں، اور یہاں پر بڑی مشکل سے 1100، لاسٹ حد 1100 ہے، وہ تو میں آپ کو لاسٹ حد بتا رہا ہوں، ورنہ علم نے اس سے بھی کم بتایا ہے، 1000، اس سے کم، اور لاسٹ 1100۔ تو آپ سوچیں یہاں، تو آپ دیکھیں گے کتنا، جب اسرائیل نے کتنا فلسطین پر ایک حملے میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، ایک حملے میں۔ ہاں یہاں پر اتنی ساری جنگوں میں 1100 لوگ مرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے تلوار کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے سامنے ہم یہ باتیں رکھ سکیں کہ نہیں، جو سوچتے ہو اسلام کے بارے میں بالکل غلط ہے، اور کبھی بھی اسلام نے نا اس طرح کی چیزوں پر نہیں ابھارا ہے کہ آپ جا کر کے خودکشی کر لو، ہاں بم پھوڑ دو یا اپنے آپ کو ہلاک کر لو، نہیں، یہ سب خارجی ذہن کے لوگ ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے جہاں کہیں بھی واقعات ہوتے ہیں نا، یہ خارجیت زدہ لوگ ہوتے ہیں، جو تحریکی اخوانی فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایک شخص جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جنگ شریعت نے بالکل آخری حل رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو غزوے پر، سریے پر بھیجتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ پہلے جا کر کے دین کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک، ان کو چھوڑ دو انہی کی حالت پر، اگر نہیں قبول کرتے تو ان پر جزیہ لگاؤ، ٹیکس لگاؤ کہ بھئی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے مال کی، آپ کی جان کی، سب چیزوں کی حفاظت کریں گے، آپ ٹیکس دو۔ اس کے بعد جب نہ مانے تب جا کر کے جنگ کا معاملہ آتا، تو ہمیشہ آخری حل جنگ رہا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، میری ماں بہنوں، کہ یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس کا سرے سے انکار کرتے، نہیں ہے، لیکن اس کے اصول و ضوابط ہے، شرائط ہے، ہاں، اور اس طرح کے جو لوگ بہکانے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ تو سننا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ اخوانی اور تحریکی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو یعنی ایسے لوگ، یعنی شریعت نے جان و مال کا تحفظ اتنا رکھا ہے نا کہ ایک انسان کو اپنی جان کو ہلاک کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے آپ کی جان ہلاکت میں پڑتی ہے۔ تو کیسے اسلام اجازت دے سکتا ہے کہ بھئی آپ جا کر کے بے گناہوں کو مار دو، بے گناہوں کو قتل کر دو، ہاں بے گناہوں کی جانیں لے لو؟ تو یاد رکھو شریعت میں یہ کانسیپٹ ہے، لیکن اس کی گیرہ بندی کتاب و سنت نے کر دی ہے، اسی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو جنگ سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جنگ کی اجازت دے دی۔ اب دیکھیے جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کس طرح سے، یعنی مسلمان مشرکین کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو تو ہم بھی اپنی جگہ مضبوط ہیں، ہم بھی اپنی جگہ مضبوط ہیں، تاکہ وہ لوگ حملہ نہ کر سکے مسلمانوں پر، یہ بتانا چاہتے تھے۔ تو اس کے دو راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ ایک تو
ان کا جو تجارتی قافلے جاتے تھے ان کو روکنا، ان پر حملہ کرنا، اور دوسرا آس پاس کے جو علاقے والے ہیں ان کے ساتھ اپنا معاہدہ کرنا اور اپنے آپ کو سیو کر لینا، مضبوط کر لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی مکہ مدینہ جانے کے بعد، جہاد کی آیتوں کا نزول ہونے کے بعد، کچھ سریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو کافی مشہور سریے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے۔ دیکھیے میں صرف نام آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر آئیں گے ہم لوگ جنگ بدر پہ۔ جو سریے ہوئے وہ ایک ہجری ہی سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے تقریباً جو ہے یعنی 11-12 مہینے کے بعد سے شروع ہو گئے تھے۔ تو اس میں سریوں میں سریہ سیف البحر ہے، ایک سریہ ہوا، اسی طرح سریہ رابغ ہے، سریہ خرار ہے، اسی طرح سریہ ابوا یا ودان ہے، اسی طرح غزوہ بوات ہے، اسی طرح غزوہ صفوان ہے، اسی طرح غزوہ ذو العشیرہ۔ دیکھیے یہ 5 غزوات، تقریباً 6 غزوات کا میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن جو 7واں غزوہ ہے یہ غزوہ ذو العشیرہ، یہ ذرا اہم ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ یہ کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی۔ کیا خبر ملی؟ کہ مکہ سے ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف، جس میں مال اور جو ہے سامان لدا ہوا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ہم اس قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ مال غنیمت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہاں سے لے کر کے نکلے، جتنے صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکل گئے۔ جب یہ لوگ مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے عشیرہ کے مقام پر پہنچے، تب تک کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا تھا، یعنی یہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر کے شام کی طرف چلا گیا تھا۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا تھا، وہ بچ کر کے نکل گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام واپس آ گئے۔ تو یہ غزوہ ذو العشیرہ تھا، یہاں پر کچھ مسئلہ نہیں ہوا، کوئی جنگ وگ نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک بیچ میں جنگ ہوتی ہے، سریہ نخلہ۔ سریہ نخلہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کی ماتحتی میں کچھ لوگوں کو روانہ کیا تھا، کچھ صحابہ کرام کو، اور کہا تھا، ایک لفافہ اللہ کے نبی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو 2 دن بعد کھولنا، سفر کرتے رہو، اس طرف نکلتے جاؤ اور جاتے رہو، 2 دن بعد جب کہیں پہنچو گے تم تو اس وقت جا کر کے یہ لفافہ، یہ انویلپ تم لوگ کھولنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے کر کے بھیج دیا خط۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن جحش کی نگرانی میں یہ صحابہ کرام چلے، اور جب 2 دن کا سفر طے کر لیا تو اس کے بعد وہ کھولا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا کہ وہاں پر رہ کر کے تم انتظار کرو، جو لوگ آئیں گے ان کی خبر ہمیں دینا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے جو قافلے آ جا رہے ہیں ان کی خبر دیتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ مل جائے۔ تو وہاں پر جو ہے مشرکین کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن جحش کو لگا کہ اگر ہم لوگ ان پر حملہ نہیں کریں گے تو جو ہے یہ مکہ کے حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ 2 چیزیں رکاوٹ تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی تھی لڑنے کی، صرف کہا تھا کہ نگرانی رکھنا اور مجھے بتاتے رہنا۔ دوسرا وہ جو دن تھے نا، وہ جو ایام تھے وہ ماہ رجب کے ایام تھے، اور رجب یہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ و جدال نہیں کیا جا سکتا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم جو ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ تو رجب کا مہینہ تھا، لہذا آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ کیا کریں؟ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ کر لیتے ہیں حملہ، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے حملے کا حکم نہیں دیا، صرف خبر پہنچانے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن جحش سے رہا نہیں گیا، ان لوگوں نے حملہ کر دیا مشرکین کے اس قافلے پر۔ تو کچھ بھاگ گئے، کچھ قتل کر دیے گئے، اور کچھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش وہ مال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ تم نے، ایک تو میں نے کہا نہیں تھا تم سے حملہ کرنے کے لیے، دوسری بات حرمت والے مہینے میں تم نے حملہ کر دیا۔ تو بڑا غصہ اللہ کے نبی کو آیا، اور مشرکین مکہ نے بھی ان کو ایک چیز مل گئی، کہا کہ دیکھو محمد اور اس کے ساتھی جنگ کرنے کے لیے ان کے یہاں کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی حرمت والا مہینہ نہیں ہے، حرمت والے مہینوں کو انہوں نے پامال کر دیا، اس میں ان لوگوں نے خون کر دیا، قتال کیا، لوٹ لیا ہمارے قافلے کو، لہذا مشرکین بھی وہاں پر واویلا مچانے لگے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کا نزول فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر
ہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے تعلق سے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفتنة اشد من القتل، یہ جو فتنہ مچا رہے ہیں ان کا، مشرکین کا فتنہ، یہ قتال کیے ہوئے صحابہ کرام نے جو قتال کیا ہے حرمت والے مہینوں میں، اس سے بڑھ کر کے ہے وہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی کہ ان لوگوں نے کوئی غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے کر لیا تو جائز ہے، کر دیا ان لوگوں نے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے مال بھی لے لیا، اور جو ہے مال غنیمت جو آیا تھا وہ لے کر کے اللہ کے نبی نے تقسیم کر لیا. اب دیکھیے، اب مسئلہ تھا بدر کا. اب بدر کیسے ہوئی؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ ذو العشیرہ میں یہ لوگ، جو ابو سفیان کا قافلہ شام کی طرف گیا تھا، وہ واپس آ رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ اب وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جس میں انصار مہاجرین تمام صحابہ کرام تھے. کہا کہ چلو ہم لوگ جاتے ہیں اس غزوے پر، اس قافلے پر حملہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے مال غنیمت ہمارے لیے کچھ کر دے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے یہاں سے نکلے. اب اس میں صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی تو معروف و مشہور ہے، 313 صحابہ کرام کی تعداد تھی. لیکن اہل علم نے مختلف اقوال ہے، بعض لوگوں نے کہا 313، 314، 317، 319، یعنی مختلف اقوال ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی تھے، 313 319 کے درمیان میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے. اس میں بھی کچھ مہاجرین تھے اور باقی کے تقریباً 70-75 مہاجرین تھے، باقی کے سارے انصار تھے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر کے نکلے. اب دو چیزیں ہوئی یہاں پر. دیکھیے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں کس لیے؟ غزوے یعنی جنگ کی نیت سے نہیں نکلے ہیں، جنگ کی نیت سے نہیں نکلے ہیں، صرف اس قافلے کے لیے نکلے ہیں. اور ان لوگوں کے پاس ساز و سامان کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس تقریباً 80-90 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور گھوڑوں میں بھی باری ہے، صحابہ کرام کی باڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے لیے جو ہے منتخب کر رکھی تھی. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی سواری پر بھی باری لگی ہوئی تھی. ہاں، حضرت علی بن ابی طالب اور جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ، حضرت علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باری رکھے ہوئے تھے کہ ان کی سواری پر یہ سوار ہوں گے، پھر وہ سوار ہوں گے، پھر اللہ کے نبی ہوں گے. جب اللہ کے نبی سوار ہوئے تو اللہ کے نبی کے بعد جو ہے جب حضرت ابو لبابہ، حضرت علی کی باری آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے بدلے پیدل ہم بھی چل لیں گے، آپ سوار ہی ہو کر کے رہیے، آپ کا جو پیدل چلنا ہے وہ بھی ہم چل لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو، نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی میں اجر سے بے نیاز ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم پیدل چلو میں سوار، میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں پیدل چلنے کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا یہ کہ پیدل چلنے کا اجر مجھے بھی چاہیے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح باری تقریباً 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور کوئی اس طرح سے ساز و سامان نہیں مسلمانوں کے پاس. کیوں؟ مقصد صرف قافلے کو حملہ کرنا تھا، قافلے کو لوٹنا تھا. اب یہاں سے اللہ کے نبی نکلے، وہاں سے ابو سفیان جو آ رہا تھا تو وہ بھی بڑا ہوشیار شخص تھا. اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں پر، جب وہ ایک جگہ پر پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تم نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، غمیم بن عامر غالباً وہ تھا. اس نے کہا کہ دیکھو، اس پہاڑ کے پیچھے میں نے دیکھا کہ 2 لوگ تھے جو آئے ہوئے تھے، جن لوگوں نے اپنے مشکیزوں میں پانی بھرا اور وہ یہاں سے نکلے ہیں. اور ابو سفیان نے جب دیکھا تو وہاں پر اونٹ کی کچھ مینگنیاں پڑی ہوئی تھی. اس کی اونٹ کی مینگنی اٹھا کر کے اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ چارہ مدینے کا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کتنے ہوشیار لوگ تھے اس زمانے میں کہ صرف چیزوں کو دیکھ کر کے، اونٹ کی مینگنی دیکھ کر کے وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ کہاں کے تھے. لہذا اس نے کہا کہ یہ جو ہے مدینہ کے اونٹ ہے. اس نے کیا کیا ابو سفیان نے کہ ایک تو زمین بن عمرو کو پہلے بھیج دیا مدینہ، مکہ، کہ تم جاؤ اور مشرکین مکہ کو خبر دو کہ مسلمان جو ہے ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں. لہذا یہ زمزم بن عمرو گیا اور مکہ پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور جا کر کے اعلان کرنے لگا کہ او قریش کے لوگوں، تمہارا مال جو ابو سفیان لے کر کے آ رہا ہے، مسلمان اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا مال تم تک پہنچ پائے گا. اسی آواز کو سن کر کے ابو جہل نے آنن فانن لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ چلو ہم جا کر کے اب مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں سے لڑتے ہیں.
اب جب اس نے مشرکین کو جمع کر لیا، تقریباً 1300، کتنے مشرکین تھے؟ 1300 مشرکین. جب ابو جہل لے کر کے نکل رہا تھا مکے سے تو ان لوگوں کو ایک خدشہ محسوس ہوا. بنو بکر کے ساتھ ان کے جھگڑے چل رہے تھے، ان کی لڑائیاں چل رہی تھی. قریب تھا کہ یہ فیصلہ وہ لوگ ترک کر دیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں جائیں گے ورنہ ہمارے گھر لٹ جائیں گے. لیکن ہوا کیا کہ ابلیس، شیطان، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ تم جاؤ، ان لوگوں کو میں سنبھال لوں گا، یہاں پر کوئی تمہارے پیٹھ پیچھے بنو بکر کوئی حملہ نہیں کرے گی، تم لوگ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس طرح سے جو ہے ابو جہل کو نکلوا دیا. ابو جہل 1300 لوگوں کو، بس 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ابو جہل تقریباً 1300 لوگوں کو لے کر کے نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے. ابو جہل نکلا. اب جب وہ لوگ جو ہے ایک مقام پر پہنچے تو ابو سفیان جب نکل کے بچ کے نکل گیا اللہ کے نبی سے وہ ابو سفیان کا قافلہ، تو اس نے ابو جہل کو لکھ کر کے بھیجا. کیا لکھ کر کے بھیجا کہ جو ہے ہم لوگ یہاں سے بچ کے نکل گئے ہیں، لہذا اب تم بھی واپس لوٹ جاؤ، تم بھی واپس لوٹ جاؤ. اب ابو جہل، سارے قافلے والوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم لوگ واپس لوٹ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ نہ لوٹیں. وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ نہ لوٹیں اور مسلمانوں سے لڑائی اور جھگڑا ہم لوگ کریں. اب اس کے لیے اس نے کیا کیا ابو جہل نے کہ وہاں پر لوگوں کو اکسایا کہ ہم لوگ وہاں جائیں گے، مقام بدر میں جائیں گے، وہاں کھڑے ہوں گے، وہاں 3 دن تک ہم قیام کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، شراب پیئیں گے، ہاں، اور یہ سارے کام ہم وہاں رہ کر کے کریں گے تاکہ پورے علاقے میں ہمارا بول بالا ہو جائے، ہاں، ہماری لوگ جو ہے ہمارا چرچا ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہمارا نام آ جائے، ہماری چیزیں ہو جائے. لیکن اس کے قافلے میں بھی پھوٹ پڑ گیا. اب کچھ لوگ واپس ہو گئے مشرکین میں سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح سے جنگ کے لیے تیار ہوئے اور بھی کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے. تو آج کے درس کو ہم لوگ چونکہ وقت ہو گیا یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو جنگ سے متعلق آج کے درس میں الحمدللہ ہم نے کچھ باتیں دیکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے سمجھنے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.